یہاں میں مخاطب ہوتی ہوں ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ہاتھوں میں ہماری قسمتیں ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہو کے یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی عزت ہم پوری دنیا میں کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت بہتر پلان میرے چیف منسٹر کے پاس ہے اور چیف منسٹر کچھ سٹیک ہولڈرز سے بہت جلد ملیں گے، کیونکہ یہ ٹائم ہے کہ پورا پاکستان جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ ہم واقعی میں بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ آخر میں قائد اعظم کا پھر وہی کال، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، پاکستان زندہ باد۔ جی اب کچھ کوشچنز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پریس کانفرنس میں جو سینئر صحافی کے حوالے سے باتیں کی وہ ہم صحافیوں کو پسند نہیں، اس کی وضاحت کریں سب سے پہلے۔ جی اور کوئی کوشچن؟ صرف یہی؟ ٹھیک ہے، نور الہی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے تمہید، میرے خیال سے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کدھر گیا یہ؟ ٹھہرے وہ یہ وش، اچھا دیکھیں پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے، ایک ایک منٹ نہیں یہ ضروری ہے، یہ رکھ دوں میں۔ میرے آپ سے یہ کوشچن ہے، بات سنیں ادھر آئے، بات سنیں آپ کا، بیٹھے میرا پہلے آپ نے کوشچن کیا، میں جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کی بات مان بھی لی، میں نے اس لیے مان لی کہ میں فساد کو ختم کرنا چاہتی ہوں، میں صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں، میں نے اسی لیے آپ کی بات مان لی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ کا کوشچن تھا کہ میں نے یہ ایسے کیوں کی۔ ایک صحافی مجھ سے کوشچن کرتا ہے کہ 1.5 کروڑ روپے میڈم آپ پہ خرچ کر دیا حکومت بلوچستان نے، ختم ہوگی بات۔ دوسرا صحافی مجھ سے یہ کوشچن کرتا ہے، دوبارہ یہی کوشچن دہراتا ہے، ایسے ہی ہو گیا۔ تیسری بار نور الہی بگٹی صاحب جو میرے لیے بہت محترم ہے، میں دل سے ان کی عزت کرتی ہوں، بہت سینئر صحافی ہیں یہ بلوچستان کے، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ نور الہی بگٹی صاحب مجھے یہ کہہ دیں کہ آپ کا سی ایم سویا ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی کوشچن کیا تھا نا نور صاحب نے مجھ سے، سی ایم سویا ہوا ہے نا؟ وہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ 3 مہینے بعد یہاں پر آ گئے، اچھا کیا یاد کروا دیا، بہت اچھا کیا۔ دوسری بات ہے، میں نے کہا آپ کا سی ایم وزیر اعلیٰ جو ہے سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتا ہے، سویا ہوا ہے، نہیں سویا ہوا کا بات نہیں ہے، آپ وہ کلپ اٹھا کے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو جا کے داد رسی کرے اپنے لوگوں کی، جبکہ وزیر اعلیٰ جو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ نے یہ کہا، ابھی میں دہراتی ہوں، نور الہی صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے، یہ کہا، یہی کہا نا، میں دوبارہ دہراتی ہوں، آپ نے کہا وہ سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے، اور آپ 3 مہینے بعد یہاں پر آئی ہیں۔ سب سے پہلے مجھے آپ لوگ یہ بتائیں ترجمان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ترجمان کا کیا مطلب ہے؟ میں سوال کرتی ہوں نا آپ سے، بتائیں ترجمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ حکومت کی ترجمانی کرے، جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا کو بتائے۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ یہی کام ہے ترجمان کا، یہی کام ہے نا، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ترجمان اور ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میں پوری لسٹ آپ لوگوں کو، ابھی کدھر ہے میرا پی ایس معظم، حافظ معظم، آپ نے پوری لسٹ ان کو دینی ہے اس 6 مہینے میں جو میں نے کام کیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کہا کہ سی ایم سویا ہوا ہے، نور الہی صاحب نے کہا سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے، نہیں تو سوشل میڈیا اٹھا کر آپ دیکھیں، ایک منٹ نا میری بات سنیں، سوشل میڈیا آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ سی ایم سو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، سی ایم سو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ اب نور الہی صاحب
میری بات سنیں نور، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. نور الہی صاحب، میں آپ کی بات سنتی ہوں. نور الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے، ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیے میں نے آپ کو کل بھی یہی کہا کہ سی ایم آپ کہتے ہیں اس گھر سے باہر نہیں نکلتے، وہ اسپیکر سے سی ایم بن گئے، پھر وہ سی ایم سے بن گئے پریزیڈنٹ بن گئے. سنیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، جب میں آپ کی سن رہی ہوں میری بھی سنیں. پھر وہ سی ایم جو ہیں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے لیکن وہ سوئے ہوئے. پھر سی ایم نے اتنا خوبصورت بجٹ پیش کیا کہ آج تک پی ایس ڈی پی میں اتنی بڑی بڑی چوریاں ہوتی تھیں. سی ایم نے 84 آورز جاگ کر آپ کے پیسے چوری ہونے سے بچائے، ٹھیک ہے، لیکن سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. اس کے بعد جی سی ایم نے ریکوٹک کا جو منصوبہ سائن کیا اور جو حقوق بلوچستان کے سب کے سامنے رکھے، لڑ کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، لیکن آپ کہتے ہیں سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. اب یہ جو میں نے منصوبے آپ کو بتائے کہ یوتھ انٹریکشن پروگرام، لیکن سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. بلا سود قرضے، لیکن سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. تمام حکومتیں ریسکیو اینڈ ریلیف کر کے بھاگ جاتی ہیں، لیکن میرے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کو ہم نے مکمل کرنا ہے، لیکن سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. پھر تو میں یہ کہتی ہوں کہ سارے صوبوں کے سی ایم گھر میں ہی رہیں. اگر یہ سارے کام سی ایم گھر میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا. اور ایک اور بات میری یہاں کلیئرلی آپ لوگ سنیں، دیکھیں چیف منسٹر از دا ایگزیکٹو آف دا پروونس. وی آر دا پارٹ آف دا ٹیم آف دا چیف منسٹر، ٹھیک ہے. آپ کے جتنے بھی بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، نور الہی صاحب محترم، آپ کے جتنے بھی لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں چیف منسٹر کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. آپ کی اپوزیشن جماعتیں دیکھ لیں، قدوس بزنجو اسی کے ہی نام کی مالا جپ رہے ہیں سارے. آپ کے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں خود بھی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری 20 سال کا تجربہ ہے سیاست میں، لیکن جو میں نے میر عبدالقدوس بزنجو سے ان 7 مہینوں میں سیکھا ہے کبھی نہیں سیکھا. اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. کوئی بھی پریس کانفرنس میں نے کرنی ہوتی ہے، میں اپنے چیف منسٹر کو فون کرتی ہوں کہ آج سر یہ ایجنڈا ہے، آپ کیا کہتے ہیں. باقاعدہ ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوتی ہے، پھر وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہوں. جی میڈم یہ سی ایم ہاؤس کے پاس نہیں کرنے دیں سوال کریں، سب سوال کریں، آج سارے سوال کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے، کوئی آ کے اس میں جو ہے نا قبضہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ 30% آپ کا بس آپ راضی کام. اچھا، ریکوٹک کے حوالے سے میں نے بہت پہلے، بلکہ اس کو نا اگست کے مہینے میں نے پریس کانفرنس کرنی تھی نا، لیکن پھر وہ پوسٹ پون ہو گئی، پھر آپ کی یہ سیلاب آ گیا، پھر اس میں سارے مصروف ہو گئے. انشاءاللہ میرے پاس آپ کے ایویڈنسز کے ساتھ جواب ہے آپ کے سوال کا، ٹھیک ہے. ہم بہت جلد صرف اور صرف ریکارڈڈ پر ایک پریس کانفرنس رکھیں گے. جی سی ایم ہاؤس کے پاس ایک سڑک ہے، سی ایم صاحب نے 1 سال پہلے اسے افتتاح کیا. 1 کلومیٹر کی سڑک نہیں ہے، وہ ابھی تک بن نہیں پائی ہے. سریاب روڈ، سرکی روڈ، سبزر روڈ، مشرقی بائی پاس سڑکیں ساری، کچھوے کی رفتار سے بھی کام نہیں ہو رہا. اور جو ایک ابھی زرگون روڈ پہ کھڑا بنا ہوا ہے اس پہ ایک مزدور جا کے کام کرتا ہے. تو سی ایم صاحب جب سوئنی میں اس سڑکوں کا کم از کم جائزہ تو لے لیتے، اور صبح 9 بجے کوئی ایکٹیویٹی بتائے جو سی ایم صاحب نے کی. اچھا مطلب یہی اعتراض ہے کہ صبح 9 بجے ایکٹیویٹی کرنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اچھا وہ بیچارے ساری رات نہیں سوتے، رات کے 3 بجے بھی بیٹھ کے وہ فائلیں سائن کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھیں، میری بات سنیں، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے نا، دیکھیں ایک تو میں بار بار کیوں یہاں پر زور دیتی ہوں کہ الحمدللہ کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں. جو میرا دین ہے نا وہ مجھے بہت کچھ سکھاتا، ٹھیک ہے نا. بہت غلط ہے کہ بغیر تصدیق کیے، بغیر حقائق جانے آپ سنی سنائی بات کو آگے کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے.
ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات دیکھیں, اب چیف منسٹر نے جو لائے عمل تیار کیا ہے, جو پلانز تیار کیے ہوئے ہیں, اب انہوں نے بتا دیے کہ یہ کام کرنے ہیں. اب ٹیم میں سے جو بھی نالائق ہوگا, جس طرح سیلاب میں بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ کسی کی بھی نااہلی یا نالائکی سامنے آئی, وہ آفیسر جس گریڈ کا بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھیں. چیف منسٹر نے احکامات جاری کر دیے ہیں, وہ بہت کلوزلی ہر چیز کو واچ کر رہے ہیں. اب جس کی بھی نااہلی, ان کی ٹیم کے بندے کی جس کی بھی نااہلی سامنے آئے گی, اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. میڈم بقول آپ کی یہ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے, حکومت ایکٹیو ہے, لیکن دوسری طرف آپ نے ریپریزنٹیشن کی بات کی. ریپریزنٹیشن آپ ہمیں کچھ پوائنٹس دے سکتی ہیں کہ اگر واقعی حکومت نے کام کیے ہوں کہ کتنے گھر تباہ ہوئے, کتنے کے نقصان پہنچا, کتنے گھروں پر آپ نے کام کیا, کتنوں کو اپنے گھر چھت مہیا کی. آج بھی نصیر آباد, جعفر آباد, دولت پور ڈوبا ہوا ہے, لوگ سڑک کنارے بچے پیدا ہو رہے ہیں. جی, ادھر جانوروں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, یہاں پہ انسان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. صحیح بات. ایک ہی جگہ سے انسان اور جانور. ویسے جو تربیت کا حال ہے معاشرے کا, جانور اور انسان میں فرق بھی ختم ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا اسٹیمیٹ رکھا, کتنے گھر تباہ ہوئے, کتنے کا خرچہ آئے گا, کیا کیا جائے گا, وہ ہمیں بتائیں. اچھا, میں اس کے ساتھ ہی نصیر آباد اور صحبت پور تو بہت دور کی بات ہے. آپ یہ اڑد وادی میں چلی جائیں, وہاں بیڑا غرق ہوا ہے, آپ کے اسکول جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں, لوگوں کے گھر نہیں ہیں وہاں پہ, اور آج یہاں پہ سردیاں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ جائیں گی تو ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ, آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, کیونکہ میں 2 کوشچنس آپ کے ساتھ کر لوں, پھر آپ دونوں کا آنسر دے دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے اسکولوں کی بات کی, تو آپ کی محکمہ تعلیم کی رپورٹ ہے کہ آپ کا 3 لاکھ اساتذہ اور بچہ متاثر ہوا ہے, 1000 سے زائد اسکولز آپ کے متاثر ہوئے. اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح ہیلتھ سینٹرز کی بھی رپورٹس ہیں, تو اس کے آپ کیا کہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو فلیش فلڈز ہوتے ہیں یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آئیں گے, چاہے ان کی ٹیکنالوجی جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, یہ تباہی لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر پاکستان کا تو آپ لوگوں کے سامنے ہی پتہ ہے کہ ریسورسز کا کیا حال ہے. اور پھر اگر میں بلوچستان پر آؤں تو بلوچستان کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں. اس حوالے سے آپ نے کویسچن کیا کہ فیکٹس اینڈ فگرز, میں کئی بار فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکی ہوں. اب ہم ہیں جو ہمارا سروے ہونا ہے, اور تمام ڈسٹرکٹ کے جو ڈی سیز ہیں دے ول ہیڈ اینڈ دے آر ہیڈنگ دا کمیٹی. اس میں تمام آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی آپ کے پی ڈی ایم اے ہیں, اوچا ریپریزنٹیشن بھی ہے اس میں, اس کے ساتھ ساتھ ایف سی, آرمی, آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ, پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ, تو یہ سارے اس کمیٹی میں شامل ہیں. سروے شروع ہو چکا ہے. آنریبل چیف منسٹر کی طرف سے سختی سے انسٹرکشنز ہیں کہ ود ان فیو ڈیز آپ کی جو سروے رپورٹ ہے وہ سامنے آ جانی چاہیے. اب ہم سروے رپورٹ پر فائنلائز فیکٹس اینڈ فگرز کو کیوں کر رہے ہیں, یہ بھی ایک کویسچن بنتا ہے. آپ نہیں کر رہے, میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. وہ اس لیے کہ جب ہم نے یو این ایجنسیز کے ساتھ رابطے شروع کیے, جب ہم نے پرومیننٹ این جی اوز کے ساتھ رابطے شروع کیے, جب ہم نے انٹرنیشنل سطح پر رابطے شروع کیے, تو ان سب کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمیں ایک فائنل سروے رپورٹ دے دیں کہ آپ کے ڈیمیجز کتنے ہوئے ہیں. پھر اس کے مطابق ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کہاں کہاں پہ آپ لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اسسٹ کر سکتے ہیں. میر عبدالقدوس بزنجو کا ایک بہت اہم پیغام, ان کا یہ پیغام ہے کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے. اسی لیے اب ہم نے جو بھی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ یو این ایجنسیز ہیں یا وہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, کسی بھی ڈیزاسٹر میں ایمرجنسی بیسس پہ آپ کے ملک میں کام کرتی ہیں, ہم ان سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریسورسز بلوچستان کے بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس خزانے چھپے پڑے ہیں, میلوں پھیلے سمندر ہیں. تو اگر آج آپ ہمیں کسی معاملے میں اسسٹ کریں گے تو کل ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک مضبوط سہارا بن کے. یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ میرا چیف منسٹر یہ کہتے ہیں, ان کو بار بار نام لینا بہت ضروری ہے بیکاز دس از ہز ویژن جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے کسی سے, انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم اپنے لوگوں کی ڈیمیجز پورے کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے میڈم کویسچن کیا کہ اسکولز کے حوالے سے بہت نقصان, اسکولز بہت تباہ ہوئے ہیں.
آپ کے جو ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ بہت زیادہ تباہ ہوئے ہیں، اور اسی حوالے سے جو وہی جو فائنل ایک رپورٹ ہے نا وہ آ رہی ہے. اور یہاں میں ایک اور اہم آپ کو بات بتاؤں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو بنانا ہے تو آپ نے اپنا تعلیمی نظام بہت ہی خوبصورت اور سپر بنانا ہے. تو موجودہ حکومت انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزنجو ایسے بہت سے ریفارمز جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں اور ایسے بہت سے پلان انشاءاللہ ان اے کپل آف منتھس ہم اس پہ عمل شروع کر دیں گے. لاسٹ کوسچن جی. یہ بتائیے گا میڈم، لاسٹ ٹائم آپ نے کانفرنس میں کہا تھا کہ میں رہائش اور ادھر ادھر جانے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ اپنی جیب سے پے کرتی ہوں، اور میں نے ہی آپ سے سوال کیا تھا کدھر گیا ہوا؟ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ آپ نے کروڑوں روپے اس مد میں خرچ کیے. الزام ہے نا، الزام ہے نا. میں نے الزام سے یہ کا سامان سمجھیے. ہاں ہاں الزام ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں نیکسٹ پریس کانفرنس میں جتنے میں نے بلز پے کیے ان کی رسیدیں. بالکل ٹھیک. اچھا ابھی میری بات سنیں. میں نے کل بھی پرسوں جو پریس کانفرنس کی تھی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ساری میڈیا سے بھی میرا یہ کویسچن ہے، اور آج میرے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ہی از آلسو اے ینگ اینڈ سینئر ایڈوکیٹ آف بلوچستان جو اپنا نام پورے پاکستان میں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بلکہ کہا کہ یہ کویسچن کر لینا میری جانب سے بھی، میری وکلا برادری سے، کہ کیا آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے. اور میڈیا سے بھی میرا یہی کویسچن ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیں. بالکل دیں گے. کس کا ساتھ دیں گے؟ حق اور سچ کا بالکل ہمیشہ ساتھ دیں گے. بس. اچھا اب میں ایویڈنس بات سنیں، ایک منٹ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، مجھے بات بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن کے کتنے اضبط دورے کیے ہیں؟ یہ تو جواب دے دوں. ہاں یہ جواب دے دوں، پہلے جواب تو کمپلیٹ کر لوں. تو میری بات سنیں، جب حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، آج وعدہ ہو گیا نا، میں نے اسی لیے کویسچن آپ لوگوں سے کیا ہے کہ یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ یہ وش اس کو پروف کر کے دکھائے نا، ٹھیک ہے. اور میں بھی آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گی کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، ٹھیک ہے. اب آپ لاسٹ بتائیں. ابھی وہ میرے لیگل ایڈوائزر بہت جلدی پریس کانفرنس کریں گے. جی لاسٹ کویسچن. بلوچستان میں نصیر آباد ڈویژن جو بالکل تباہ ہے، بلوچستان نے نصیر آباد ڈویژن سے وہاں کے اضبط کتنے دورے کیے بلوچستان حکومت. اچھا میری بات سنیں، میں بار بار آپ لوگوں کو ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ چیف منسٹر، میری بات سنیں، اٹس اے ٹیم ورک. چیف منسٹر از دا ایگزیکٹو آف دا پروونس. ان کا یہ کام ہے کہ وہ اجلاس بلائیں اور اپنی ٹیم کی ڈیوٹیز لگائیں. اگر کسی بھی ٹیم ممبر نے کوئی نااہلی نالائکی دکھائی ہے اس پہ سختی سے نپٹا جائے گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.